دیکھو، کتاب الطہارتی، طہارت کی کتاب. تو کتاب کے معنی یہاں ہے مکتوب، لکھی ہوئی باتیں. یہاں پر طہارت سے متعلق مسائل ذکر کیے جائیں گے. طہارت یہ مصدر ہے، اور یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ طہارت کی بہت سی قسمیں ہیں. بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کی طہارت، اور ایک بڑی طہارت، ایک چھوٹی طہارت. تو واحد کیوں لائے ہیں؟ جمع لانا چاہیے تھا جب طہارت بہت سی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصدر ہے اور مصدر کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا ہے، لہذا یہ اس میں جنس ہونے کی وجہ سے اپنے تمام افراد کو شامل ہے. جتنی طرح کی بھی طہارت ہو سکتی ہیں سب کو یہ شامل ہے. کتاب کی شروعات طہارت سے کیوں کی؟ اس لیے کہ فقہ کے اندر بحث ہوتی ہے بندے کے افعال سے. بندے کے افعال سے وہ کیا کام کرے گا، اور بندے یا تو معاملات کرتا ہے، چاہے وہ معاملہ اس کا اخلاقی اعتبار سے ہو یا خرید و فروخت کا ہو، یعنی ہر وقت وہ کسی نہ کسی معاملے میں رہتا ہے. کس سے قرض لے گا، شادی کرنا یہ بھی ایک معاملہ ہے، یا عبادات کرتا ہے. تو معاملات اور عبادات میں عبادات مقدم ہیں، اس لیے عبادتوں کا ذکر پہلے ہونا چاہیے. اور عبادتوں میں سب سے افضل عبادت بتاؤ؟ نماز ہے، اس لیے نماز کا ذکر پہلے ہونا چاہیے. لیکن نماز بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی. طہارت اس کے لیے شرط ہے، وضو اس کے لیے شرط ہے، اس لیے پہلے طہارت کا بیان لائے ہیں. اور طہارت میں آپ دیکھیں گے اس میں تیمم کا بیان بھی آئے گا، کیونکہ وہ بھی طہارت کی ایک قسم ہے. جس طرح وضو سے طہارت حاصل ہوتی ہے، پاکی حاصل ہوتی ہے، تیمم سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے. دیکھو، اکتفا بلفظ الواحد مع کثرت الطہارات. اکتفا، اکتفا یکتفی اکتفاء، اکتفا کرنا، اس کا فاعل بنیں گے مصنف، جو وقایہ کے مصنف ہیں، وقایہ کے مصنف ہیں. تو مصنف علیہ الرحمہ نے اکتفا کیا لفظ واحد پر، لفظ واحد یعنی طہارت پر، مع کثرت الطہارات، طہارات کی کثرت کے باوجود. پھر بھی کیا لے کر آئے ہیں؟ لفظ واحد. کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کر رہے ہیں. لأن الاصل، اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ مصدر لا یثنی ولا یجمع، مصدر نہ تثنیہ ہوتا ہے اور نہ جمع ہوتا ہے. نہ مصدر کی تثنیہ آتی ہے اور نہ جمع آتی ہے. لِكَوْنِهَا اسم جنس یشمل جمیع انواعها و افرادها، اس کے ہونے کی وجہ سے اسم جنس، یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ مصدر اسم جنس پر. ایسا اسم جنس یشمل جمیع انواعها، جو تمام اپنی نوع اور تمام افراد کو شامل ہے، تمام نوع اور تمام افراد کو شامل ہے. تو جتنی بھی طہارت کی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سب کو یہ شامل ہوگا. کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ مصدر کی تو جمع آ جاتی ہے، جیسے تلاوت مصدر ہے، تلاوات اس کی جمع آ جاتی ہے. تو جواب یہ ہے کہ جب یہ ماہیت پر دلالت کرے گا، ماہیت کے اعتبار سے اس کی تثنیہ اور جمع نہیں آئے گی. اور اگر یہ اعتبار کر لیا جائے کہ افراد پر دلالت کر رہا ہے تو اس کے افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے تثنیہ اور جمع آ جاتی ہے. فلا حاجت الی لفظ الجمع، تو کوئی ضرورت نہیں ہے جمع کا لفظ لانے کی. جب یہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے جمع کا لفظ لانے کی. قال اللہ تعالی، یہ بات تو ہوئی کتاب الطہارت، طہارت کے متعلق کہ واحد کیوں لائے. اب آگے دیکھو،
اوپر جو یہ نشان لگا ہوا ہے، عبارت کے اوپر نشان دکھ رہا ہے جی، اس نشان کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبارت متن کی ہے، یہ عبارت متن کی ہے۔ جہاں جہاں یہ نشان لگا ہوا ہوگا وہ عبارت متن کی ہے، وہ وقایہ کی عبارت ہے۔ کس کی عبارت ہے؟ وقایہ کی عبارت ہے۔ اور جس عبارت پر یہ نشان نہیں ہے وہ کس کی عبارت ہے؟ وہ شرح وقایہ ہے، اس متن کی شرح کی گئی ہے۔ تو قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو یہ کس کی عبارت ہے؟ قرآن کریم کی آیت وقایہ میں بیان کی ہے، وقایہ کے مصنف نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسی آیت سے مسائل نکلیں گے وضو کے۔ اب یہاں سے جو عبارت شروع ہو رہی ہے، افتتح الکتاب بہذہ الآیۃ تیمنا، دیکھو اس آیت کے اندر یہ سن 4 یا 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور تیمم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وضو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سے ہی کیا جا رہا تھا، لیکن وضو کی مکمل تفصیل بیان نہیں کی گئی تھی۔ اس آیت کے اندر وضو کی مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں سے شارح علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ آیت سے کتاب کو شروع کیوں کیا ہے، مصنف وقایہ نے اس آیت سے کتاب کو کیوں شروع کیا ہے؟ تو اس کی وجہ 2 بتائی ہیں۔ نمبر 1، برکت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے شروعات اس سے کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسائل اور احکام بیان کیے جائیں گے وضو کے، ان کی دلیل یہ آیت ہے، ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ اور دلیل اصل ہوتی ہے، اور دلیل سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جو حکم نکلتا ہے، وہ اس کی فرع ہوتی ہے، اور اصل کا مقام فرع سے پہلے ہے، اس لیے مقدم کیا ہونا چاہیے؟ اصل، اور وہ اصل کیا ہے؟ دلیل، اور دلیل کیا ہے؟ آیت، اس لیے آیت کو مقدم کیا۔ افتتح الکتاب بہذہ الآیۃ تیمنا، مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب کو شروع کیا اس آیت سے تیمنا، برکت حاصل کرتے ہوئے۔ وَلِأَنَّ الدَّلِيلَ أَصْلٌ، اور اس لیے کہ دلیل اصل ہے، وَالْحُكْمَ فَرْعُهُ، اور حکم اس کی فرع ہے۔ وَالْأَصْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَرْعِ بِالرُّتْبَةِ، اور اصل مقدم ہوتی ہے فرع پر مرتبے کے اعتبار سے۔ ثُمَّ لَمَّا كَانَتِ الْآيَةُ دَالَّةً عَلَى فَرَائِض، اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ آیت کس چیز پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر وضو کی سنتیں، مستحبات یہ ذکر نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ وضو کے فرائض ذکر کیے گئے ہیں، اسی کو بتا رہے ہیں۔ پھر جب یہ آیت دلالت کرتی ہے علی فرائض الوضوء، وضو کے فرائض پر، ادخل فاء التعقیب فی قولہ، تو مصنف نے فاء تعقیب کو داخل کیا اپنے قول کے اندر، اور ان کا قول کیا ہے مصنف کا؟ یہ جو آ رہا ہے ففرض الوضوء، ففرض الوضوء، یہ آیت جس پر نشان لگا ہوا ہے متن کا، اس کے بعد جو آگے سے متن شروع ہو رہا ہے وہ ہے ففرض الوضوء۔ تو اس فا کے بارے میں بتا رہے ہیں جو
ففرض الوضوء میں شروع میں لگا ہوا ہے، فرض کے اوپر جو داخل ہے فا، اس فا کے بارے میں بتا رہے ہیں شارح علیہ الرحمہ کہ ماتن نے یہ فا کیوں داخل کیا، اس لیے کہ یہ آیت دلالت کر رہی ہے وضو کے فرائض پر، تو انہوں نے فائے تعقیب کو اپنے قول ففرض الوضوء پر داخل کیا۔ ففرض الوضوء غسل الوجہ من الشعر، تو وضو کا فرض چہرے کو دھونا ہے من الشعر۔ دیکھو یہاں پر وضو میں جو پہلی چیز فرض ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے، کہاں سے کہاں تک؟ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی مسئلے کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ طرفین رحمہم اللہ، طرفین جانتے ہیں؟ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ استاذ ہیں، ان کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ، اور بھی ان کے علاوہ ان کے بہت سے شاگرد ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ان کی بات آ رہی ہے، اب یہ دونوں امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں ساتھی ہیں، دونوں ساتھی ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور ساتھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صاحب، ساتھی کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب، اور یہ دو ہیں تو تثنیہ بنا لیں گے صاحبین۔ تو جب بھی یہ بولا جائے صاحبین کا یہ مسلک ہے، صاحبین کی یہ دلیل ہے، تو کون مراد ہوں گے؟ امام ابو یوسف اور امام محمد۔ اور اگر طرفین بولا جائے، اگر طرفین بولا جائے تو اس میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد مراد ہوں گے، امام ابو حنیفہ اور امام محمد۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مسلک یہ ہے کہ چہرے کو دھویا جائے، پانی بہایا جائے۔ امام ابو یوسف کا مسلک یہ ہے کہ پانی کو بہانا ضروری نہیں ہے، پانی کو بہانا ضروری نہیں ہے۔ اسی کے اندر شمس الائمہ الحلوائی ان کا مسلک آ رہا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ پورے چہرے پر پانی بہایا جائے گا، لیکن کان کے اور جو داڑھی کے اگنے کی جگہ ہے، یہ لکیر جو ہوتی ہے، اس کے درمیان میں جو جگہ ہے اس پر پانی نہیں بہایا جائے گا، بلکہ ایسے ہی اگر پانی وہاں پانی سے مسح کر لیا جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ تو تین مذہب یہاں پر ہو گئے۔ طرفین کا یہ ہے کہ پانی بہایا جائے گا پورے چہرے پر، اس میں یہ بھی داخل ہے جو حصہ ہم نے بتایا ہے، کان کے اور یہ داڑھی اگنے کی جگہ کے درمیان کا حصہ، اسے عذار کہتے ہیں۔ یہی مفتہ بھی ہے، یعنی اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مفتہ بھی قول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس پر فتویٰ دیا جائے۔ دیکھو یہی باتیں اب عبارت میں دیکھو، ففرض الوضوء غسل الوجہ من الشعر، تو وضو کا فرض چہرے کو دھونا ہے، من الشعر بال سے۔ اب یہ تو متن ہوا، اب اس کی تشریح کر رہے ہیں، بال سے کیا مراد ہے؟ ای قصاص شعر الرأس وهو منتہى منبت شعر الرأس الی الاذن، یعنی قصاص کہتے ہیں انتہا کو، آخری حد کو، شعر کے معنی بال، رأس کے معنی سر، یعنی سر کے بال کی انتہا سے، سر کے بالوں کی انتہا سے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُنْتَهَى مَنبِتِ شَعْرِ الرَّاسِ، اور وہ سر کے بال کے اگنے کی جگہ کی انتہا ہے۔ سر کے بال کے اگنے کی جگہ یہ ہے، اور اس کی انتہا بالکل یہ ہے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے بالکل اگنا۔ اگر سر کی طرف سے دیکھیں تو وہاں ختم ہو رہا ہے، اور پیشانی کی طرف سے دیکھیں تو وہاں سے
اگنا شروع ہو رہا ہے. الالذنی کانوں تک، الالذنی کانوں تک. تو ابھی نیچے کی حد بیان نہیں کی، یعنی ٹھوڑی والی وہ آگے آ رہی ہے، ابھی کانوں تک بتایا. فَيَكُونُ مَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذُنِ دَاخِلًا فِي الْوَجْهِ. تو عذار اور کانوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ چہرے میں داخل ہوگی. تو کان ہیں ہی جانتے ہیں آپ، اذن اور عذار ہم نے بتایا یہ جہاں پر داڑھی اگتی ہے، یہ لکیر جو چلتی ہے اوپر سے سر سے، اس کے اور کان کے درمیان میں جو یہ جگہ ہے، خالی جگہ رہتی ہے، یہ بھی چہرے میں داخل ہے، یعنی اس کو بھی دھویا جائے گا. کما ہوا مذہب ابی حنیفۃ و محمد رحمہم اللہ، جیسا کہ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کا. فیفرض غسلہ، لہذا اس کا دھونا فرض ہوگا، اس کا دھونا فرض ہوگا. وعلیہ اکثر مشائخنا، اور اسی پر ہمارے اکثر مشائخ ہیں، اسی قول پر، اسی مسلک پر کہ اس کا دھونا فرض ہے، اس حصے کا دھونا فرض ہے. وذکر شمس الائمۃ الحلوائی یکفیہ ان یبل ما بین العذار والاذن. اور شمس الائمہ الحلوائی، حلوائی کیوں کہتے ہیں انہیں؟ یا تو ان کے مٹھائی کی دکان تھی، یا پھر حلوانی، حلوان ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے. یکفیہ، یہ فرماتے ہیں کافی ہے، ان یبل، کہ تر کر لے، ما اس حصے کو، بین العذار والاذن، جو عذار اور اذن کے، عذار اور کان کے درمیان میں. تو ان کا مسلک الگ ہو گیا، یہ صرف تر کرنے سے کام چلاتے ہیں، یعنی بھگونا اور پانی بہانا ضروری نہیں ہے. ولا یجب اصالۃ الماء علیہ، اور ضروری نہیں ہے اس حصے پر پانی بہانا. اصالت کے معنی کیا آتے ہیں؟ بہانا. بناء علی ما روی عن ابی یوسف، اور یہ اپنے قول کی بنیاد رکھ رہے ہیں امام ابو یوسف کے قول پر، جیسا کہ بنا کرتے ہوئے اس قول پر جو مروی ہے امام ابو یوسف سے، وہ کیا ہے؟ ان المصلی اذا بل وجہہ واعضاء وضوئہ بالماء، کہ نمازی جب اپنے چہرے اور اپنے وضو کے اعضاء کو تر کر لے، بالماء، پانی سے، ولم یصل الماء عن العضو، اور وضو سے پانی نہ بہے، جازا، تو جائز ہے. تو اپنی دلیل کیا بتائی انہوں نے؟ امام ابو یوسف کا قول، کہ امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ جو وضو کے اعضاء ہیں، چاہے وہ چہرہ ہو، چاہے ہاتھ ہوں، چاہے پیر ہوں، ان پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے، اگر وہ تر ہو گئے تو وضو ہو جائے گا. لہذا شمس الائمہ بھی اپنے مسلک کی بنیاد انہی کے قول پر رکھ رہے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ امام ابو یوسف کا یہ قول تمام اعضاء کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، اور شمس الائمہ صرف اس حصے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کان اور اظہار کے درمیان ہے. باقی میں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ دھونا چاہیے، پانی بہانا چاہیے، لیکن صرف اس حصے کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف تر کرنے سے کام چل جائے گا. لیکن آگے دیکھو، لیکن کہا گیا ہے، یہ جو امام ابو یوسف کا قول انہوں نے ذکر کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، تاویل ہو، اس کی تاویل یہ ہے، انہو سال من العضو، کہ عضو سے بہ جائے، قطرۃ او قطرتانی، ایک دو قطرہ، ولم یتدارک، اگرچہ مسلسل نہ ہو، اگرچہ وہ مسلسل نہ ہو، ایک دو قطرہ بھی ٹپک جائے تو کافی ہے. واسفل الذقن،
اور وضو کا فرض ہے، کیا بتایا تھا شروع میں، بالوں سے لے کر کانوں تک اور ٹھوڑی کے نیچے تک۔ فتم حدود الوجہ، تو مکمل ہو گئی چہرے کی حدود، من الاطراف الاربعۃ، چاروں طرف سے، چاروں طرف سے چہرے کی حدود متعین ہو گئی ہے نہیں؟ اوپر سے بال بتا دیے اور دونوں سائیڈ سے کان اور نیچے سے ٹھوڑی، تو چاروں طرف سے مکمل ہو گئی۔ ثم عطف علی الوجہ، پھر عطف کیا ہے وجہ پر، تو جو دوسرا فرض ہے وہ آگے آ رہا ہے، ہاتھوں کا دھونا، پیروں کا دھونا۔ ایک فرض کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔